دیکھیے کراچی میں اور سندھ بھر میں کل سے ایک نیا مانسون سسٹم داخل ہو رہا ہے 14 جولائی سے لے کر یہ 17 یا 18 تک اس چلے گا. انڈین راجستھان کے علاقے سے داخل ہوگا ادھر سندھ میں کل کسی وقت، اور کل دوپہر کے بعد آفٹرنون میں یا ایوننگ میں کراچی میں دوبارہ سے بارش متوقع ہے. اور یہ اسپیل جو ہے 18 جولائی تک چلے گا اور اس کے نتیجے میں تیز بارشیں متوقع ہیں. موسلادھار بارشیں بھی کسی وقت ہو سکتی ہیں اس اسپیل کے دوران. تو چونکہ 3 سے 4 دن پر محیط ہوگا یہ اسپیل، تو اس لیے دوبارہ سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے، اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، عمر کوٹ، میرپور خاص اور اوپر دادو، لاڑکانہ، سکھر، ان سبھی شہروں میں تیز بارش متوقع ہے. انتظامیہ کو ایڈوائزری ایشو کر دیتے ہیں، الرٹ ایشو کر دیتے ہیں. اس میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے اور باقی جتنے امپیکٹس ہوتے ہیں اس میں لکھے جاتے ہیں. اس میں چیئرمین NDMA کو ایڈریس کی جاتی ہے، اسی طرح پرائم منسٹر کے آفس تک کو ایڈریس کی جاتی ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کی جاتی ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیہہ شاہد. پاکستان میں حالیہ بارشوں کے حوالے سے مونسون الرٹ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جس میں ممکنہ بارش کی پیش گوئی جو ہے وہ کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس سال پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی جائے گی. اس وقت ہم چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کے آفس میں موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بارش کے حوالے سے مزید کیا پیش گوئی کی گئی ہے اور کراچی سمیت ملک بھر میں جو ہے وہ بادل کب تک برسیں گے. دیکھیے کراچی میں اور سندھ بھر میں کل سے ایک نیا مانسون سسٹم داخل ہو رہا ہے 14 جولائی سے لے کر یہ 17 یا 18 تک اس چلے گا. انڈین راجستھان کے علاقے سے داخل ہوگا ادھر سندھ میں کل کسی وقت، اور کل دوپہر کے بعد آفٹرنون میں یا ایوننگ میں کراچی میں دوبارہ سے بارش متوقع ہے. اور یہ اسپیل جو ہے 18 جولائی تک چلے گا اور اس کے نتیجے میں تیز بارشیں متوقع ہیں. موسلادھار بارشیں بھی کسی وقت ہو سکتی ہیں اس اسپیل کے دوران. تو چونکہ 3 سے 4 دن پر محیط ہوگا یہ اسپیل، تو اس لیے دوبارہ سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے، اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، عمر کوٹ، میرپور خاص اور اوپر دادو، لاڑکانہ، سکھر، ان سبھی شہروں میں تیز بارش متوقع ہے. یہ 12-13 دن بہت سرپلس بارشیں ہوئی ہیں، یعنی معمول سے زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں. جولائی کی اگر ہم بات کریں تو مانسون ایکٹیو فیز میں ہے، اور اس میں ایکٹیو فیز میں جب ہوتا ہے تو پاکستان کی طرف مسلسل ہوائیں آ رہی ہیں، بے آف بنگال سے بھی آ رہی ہیں، عربین سی سے بھی موئسچر جا رہا ہے. کراچی سمیت ملک بھر میں جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جو بارش ہوئی کراچی میں شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی، اس کی شماریات آپ کے مطابق کیا تھی؟ کس حد تک اور کہاں کہاں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی؟ 14 یا 15 رین گیجز ہیں، مختلف جگہوں پر انسٹال ہیں. تو سب سے زیادہ ریکارڈ جو کی گئی تھی اس پچھلے اسپیل میں، یعنی یہ 4 جولائی سے شروع ہوا تھا اور 12 جولائی تک چلا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو DHA فیز 2 ہے، جو خود PDMA کا آفس ہے، ان کے آفس میں انسٹال ہے ہمارا رین گیج، تو وہاں سے سب سے زیادہ ریڈنگ آئی تھی 342 یا 343 ملی میٹر بارش وہاں ریکارڈ کی گئی. اسی طرح سے جو مسرور بیس ہے، یعنی کراچی ویسٹ کا علاقہ ہے، PF بیس مسرور، وہاں سے بھی 325-26 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. اور ایئرپورٹ پہ ہماری جو پرانی آبزرویٹری ہے وہاں پر 180 ملی میٹر سے اوپر بارش ریکارڈ ہوئی. مزید کل سے بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، تو کل سے جو بارش کا اسپیل شروع ہوگا ایک نیا، اس کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جو تصویر دکھا رہے ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ 18 تک یہ سلسلہ چلے گا، اور اس دوران کسی جگہ میں تیز بارش متوقع ہے، کراچی میں، ٹھٹھہ میں، حیدرآباد میں، بدین میں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جو مشرقی اضلاع ہیں، پولو، قلعہ سیف اللہ، بارخان، ایک طرح سے وہاں پر بلوچستان میں جو تیز بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہلی ایریا سے جو ہل ٹورنٹس ہوتے ہیں اس میں پانی ندی نالوں میں بہہ کے آتا ہے تو طغیانی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو یہ شہروں میں، بڑے شہروں میں تو اربن فلڈنگ، اور جو بلوچستان کے پہاڑی علاقے ہیں، کیر تھر کی رینج کے ساتھ ساتھ خاص کر ندی نالوں میں پانی بڑھ سکتا ہے، تو طغیانی آ سکتی ہے. ہم فورکاسٹ کرتے ہیں، ہم ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں، جیسے آنے والا جو سسٹم ویدر سسٹم ہے، اسٹرانگ مانسون لو پریشر ایریا کی صورت میں اپروچ کر رہا ہے. اسی طرح سے پہلا جو 2 جولائی سے متوقع تھا یا 3 جولائی سے پھر آنورڈ شروع ہوا، اور 3 جولائی کو تو متوقع تھا لیکن زیادہ تر بارشیں 4 جولائی کے بعد ریکارڈ ہونا شروع ہوئی. تو اس سے بھی 3-4 دن پہلے ہم نے اس سسٹم کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس سسٹم کے بارے میں بھی کل صبح ہم نے الرٹ ایشو کر دیا تھا کہ ایک اور تیز بارشوں کا اسپیل آیا چاہتا ہے. اور اس حوالے سے انتظامیہ کو ایڈوائزری ایشو کر دیتے ہیں، الرٹ ایشو کر دیتے ہیں. اس میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے اور باقی جتنے امپیکٹس ہوتے ہیں اس میں لکھے جاتے ہیں. اس میں 3 سے 5 دن پہلے یا 3 سے 4 دن پہلے آپ کہہ لیں کہ ہم ریکارڈنگلی ایڈوائزری اور وہ ایشو کر دیتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو بارشوں کا ہائی الرٹ جاری کیا جاتا ہے تو اس میں آپ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت جو ہوتی ہے ان کو بھی کوئی نوٹس وغیرہ بھجواتے ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے؟ جی بالکل، نیشنل لیول پہ جو ایڈوائزری ایشو کی جاتی ہے وہ بھی کل ایشو کی گئی تھی. جو نئی مانسون اسپیل آ رہا ہے اس کی الرٹ کے طور پر اس کے
اس کو ایڈوائزری کے طور پر، وہ ظاہر ہے پورے ملک کو کور کرتا ہے. وہ اسلام آباد آفس چیئرمین انڈیا میں کو ایڈریس کی جاتی ہے، اسی طرح پرائم منسٹر کی آفس تک کو ایڈریس کی جاتی ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کی جاتی ہے، خود ہماری جو ایویشن منسٹری ہے اس کو ایڈریس کی جاتی ہے، ان کو بھی کاپی بھیجی جاتی ہے. اسی طرح صوبائی لیول پہ چیف سیکرٹری سے لے کر چیف منسٹر ہاؤس، پھر گورنر ہاؤس، پھر سٹی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، پھر پی ڈی ایم اے اور تمام جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں سبھی کو ہم بھیجتے ہیں. احتیاطی تدابیر جو ہے وہ عوام کو اپنانی چاہیے. ایک مضبوط اسپیل کہا جا سکتا ہے جو کراچی میں ایک بار پھر کل سے رخ کرے گا. تو ایسے میں عوام کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تیز اسپیل ہوتا ہے بارش کا تو کراچی میں روڈوں پہ گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے، اور اس میں بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ سیوریج کے کچھ مین ہول اوپن ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے، تو وہ پتہ نہیں چلتا تو حادثات ہو جاتے ہیں اور تاریں بجلی کی گر جاتی ہیں. جب تار وار گرتی ہے تو پورے اس میں کرنٹ پھیل جاتا ہے. عام لوگوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کھلے پانی میں بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں جب اتنا تیز اسپیل چل رہا ہو بارش کا، اور جگہ جگہ بالکل آپ کی کمر تک پانی کھڑا ہو تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کوئی نقصانات ہونے کا. تو جنرلی یہی احتیاطی تدابیر ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ اسپیل تھا کراچی میں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے تھے، گھٹنوں گھٹنوں تک پانی جمع تھا. ایسے میں ہم نے یہ بھی نوٹس کیا، یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کی ڈیتھس رپورٹ ہوئی. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی جو جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری ہے وہ کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو مشکل سوال ہے کہ کس پر عائد ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے شہر کا یا ہمارے کراچی شہر کا بھی اور دوسرے شہروں کا بھی انفراسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ اتنی سی بارش اگر اس طرح سے مسلسل اسپیل ہو جائے تو وہ پھر ڈرین آؤٹ ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر بجلی کی جو نظام ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ذمہ داری تو میں فکس نہیں کر سکتا، وہ تو ظاہر ہے کہ سارے ادارے اپنی سی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں کا ایک طرح سے انفراسٹرکچر ہی اس طرح سے ہے کہ وہ اتنی ہیوی بارش کو ایک دم سے سہار نہیں سکتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس سارے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا جائے، اس میں بہتری لائی جائے. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والے جو ہیں وہ اب تیار ہو جائیں ایک مضبوط ایک اسٹرانگ مونسون اسپیل انجوائے کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بادل جم کر برسیں گے. احتیاطی تدابیر بارش میں جو ہے وہ اپنانا نہ چھوڑیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.